بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری 2292، صحیح بخاری حدیث نمبر 2292، صحیح بخاری حدیث نمبر 2293 294، صحیح بخاری حدیث نمبر 2295۔ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا کہ اس میت کے ذمہ قرض ہے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، جب تک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے قرض کا ذمہ لیتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک مشرک کا پناہ دینا اور اس کے ساتھ آپ کا عہد کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میں نے ہوش سنبھالا والدین کو اسی دین اسلام پر پایا، ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دونوں وقت ہمارے پاس تشریف لاتے تھے۔ جب مسلمانوں کا ابتلا بہت شدید ہو گیا تو حضرت ابوبکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے، یہاں تک کہ جب وہ برق غماد پہنچے، انہیں ابن دغنہ ملا جو قارہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا ہے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر گھوم پھر کر اس کی عبادت کرتا رہوں۔ ابن دغنہ نے کہا تم جیسا کوئی شخص نہ نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، کیونکہ تم غریبوں کی اعانت کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بار بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، حق پرست پر ثابت رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والے مسائل و مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہو، آؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ ابن دغنہ وہاں سے روانہ ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے بعد ابن دغنہ گھوم پھر کر کفار کے قریش کے سرداروں سے ملا، ان سے کہنے لگا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان نہ خود نکل سکتا ہے اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے، کیا تم ایسے شخص سے یہاں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہو جو بے بس لوگوں کے لیے کمائی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، عاجز اور مجبور لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، حق پر ثابت رہنے والے پر آنے والی مشکلات میں اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو مان لیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امان دے دی، لیکن ابن دغنہ سے انہوں نے کہا آپ انہیں خبردار کر دیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، جو چاہیں قرات کریں، مگر ہمیں اذیت نہ دیں، نہ اس کا اعلان ہی کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں اور عورتوں کو فتنہ مبتلا کر دیں گے۔ ابن دغنہ نے کہا یہ سب کچھ ابوبکر سے کہہ دیا۔ ابن دغینہ یا دغنہ، ابن دغینہ ہے، دغینہ غائن کے نیچے زیر ہے جی، ابن دغینہ نے یہ سب کچھ حضرت ابوبکر سے کہہ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے اور رنالیاں اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ نماز اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر انہیں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور جب وہاں قرآن پڑھتے تو ان کے پاس مشرکین کے بچوں اور عورتوں ہجوم ہو جاتا، وہ تعجب کرتے اور انہیں غور سے دیکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رونے والے انسان تھے، وہ جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس چیز نے مشرکین کے سرداروں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ انہوں نے ابن دغینہ کو پیغام بھیجا، وہ آیا، انہوں نے اس سے کہا ہم نے ابوبکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اس سے آگے ایک اور قدم بڑھا لیا ہے اور اپنے گھر کے صحن پر مسجد بنا لی ہے، اس پر اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس طرح ہمارے بچوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے پر قناعت کریں تو ٹھیک، اگر وہ اس پر راضی نہیں اور اعلانیہ عبادت کرنا چاہے تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہیں تمہارا عہد اور ذمہ واپس کر دیں۔
کیونکہ ہمیں تمہاری امان توڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں ابو بکر کا اس طرح اعلانیہ عبادت کرنا ہی گوارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن دغینہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور وہ کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ جس شرط پر میں نے آپ کا ذمہ لیا تھا، یا تو آپ اسی شرط پر قائم رہیں، بصورت دیگر میرا ذمہ میرے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ بات مجھے قطعاً گوارا نہیں کہ اہل عرب کے ہاں اس بات کا چرچا ہو کہ میں نے یہاں پہ نا یہ عرب سردار کے اندر نا یہ سچے لوگ تھے، بے شک کافر تھے، لیکن ان کے اندر عہد کی پاسداری تھی۔ یہ جس بات پہ اڑ جاتے تھے پھر اڑ جاتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ نہ اڑ جائے بات کہ میں نے آپ کا ذمہ لیا، آپ کا عہد کیا، آپ کو امان دی، آپ کو پناہ دی ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ جی اس نے پناہ واپس لی۔ تو یہ ایک عرب سردار کے لیے بڑی اس کی پرسنالٹی کے خلاف چیز تھی، توڑ دیا گیا تھا۔ حضرت بکر نے کہا، میں تیرا ذمہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے۔ میں نے 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجور کے درختوں پر مشتمل کلر والی زمین دیکھی ہے۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو جن لوگوں مسلمانوں نے ہجرت کرنی چاہی وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا، ابھی ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، میرے ماں باپ پر قربان ہوں، میں بھی، کیا آپ بھی ہجرت کے امیدوار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے رک گئے، چنانچہ انہوں نے 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے خاص طور پر تیار رکھی اور 4 مہینے تک انہیں کر کے پتے بطور چارہ کھلاتے رہے۔ اور یہ بات بڑی پیاری ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے یہ ایک اونٹنی آفر کی تو آپ نے فرمایا، نہیں، ایسے فری میں اونٹنی میں نے نہیں لینی، خودداری، وہاں پہ بھی خودداری دکھائی، فرمایا نہیں، ایک اونٹنی کے پیسے دوں گا میں، ایسے فری میں نہیں لوں گا۔ یہ ہجرت کا واقعہ پھر آگے سٹارٹ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2298۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی میت لائی جاتی ہے جس پر قرض ہوتا ہے تو آپ پوچھتے کہ اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا مال چھوڑا ہے جس کی قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو آپ اس کے نماز جنازہ پڑھ دیتے، ورنہ مسلمانوں سے کہہ دیتے تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آپ نے فرمایا، میں اہل ایمان پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا جو کوئی مومن فوت ہو جائے اور اس قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی، اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الکفالہ 2290۔ صحیح بخاری 2290۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2291۔ ڈبل 292 صحیح بخاری۔ ڈبل 293 ڈبل 294۔ صحیح بخاری 2295۔
2296 2296 صحیح بخاری۔ صحیح بخاری 2296 2297 صحیح بخاری۔ صحیح بخاری 2297۔ صحیح بخاری 2298